السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام پیارے ویورس، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ سب کو اسلام ود آسیہ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 15 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے جب آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ کچھ جگہ پہ اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ ہنسی کرتا ہے۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے رہیں، یعنی انہیں طاقت دیتا ہے کہ وہ اور یہ کام کر لیں۔ تو آئیے آج اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ منافقین خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بکواس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیچارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ اس طرح کہ جیسے ان کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور، اسی طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور ہے۔ تو دنیا میں تو ان پر سارے اسلامی احکام بظاہر جاری کر دیے گئے، اور نہ کہ ان سے جہاد پر، نہ ان پر جزیہ، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے کوئی روک ٹوک، اور نہ اسلامی کاموں میں شرکت کرنے سے ممانعت۔ مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے احکام ان پر جاری، جس سے وہ سمجھے کہ مسلمانوں پر ہمارا خوب داؤ چلا، مگر جب قبر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم غلطی پر تھے، اور تب رو رو کر کہیں گے کہ ہمیں بڑا دھوکا ہوا، ہم کچھ سمجھتے تھے اور کچھ ظاہر ہوا۔ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ جب اسلام کے دلائل سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام سچا دین ہو، مگر جب کفار کی مالداری، ان کا عیش اور مسلمانوں کی غربت و افلاس پر نظر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ کفار سے ناراض تھا تو ان کو اتنا مال دولت کیوں دیا، اگر مسلمانوں سے راضی تھا تو ان کو اس حال میں کیوں رکھا، تو لہٰذا کفر جو ہے وہ سچا مذہب ہے اور معاذ اللہ اسلام جھوٹا۔ غرض وہ ایسے حیران و پریشان ہے کہ اس کے متعلق کچھ فیصلہ ہی نہ کر سکے۔ خلاف مسلمانوں کے وہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو صابر بن کر درجات حاصل کر لیتے ہیں، اور جب نعمتیں پاتے ہیں تو شاکر بن کر خدا کے پیارے و مقبول بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مصیبتیں اور راحتیں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ تو تصوف کا آخری درجہ یہ ہے کہ فنا فی اللہ، جس کے میں پہنچ کر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا فنا کر دیتا ہے کہ صرف قالب تو بندہ کار رہ جاتا ہے، مگر اس کے سارے کام رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس سے دوستی، رب سے دوستی، اس سے جنگ، رب سے جنگ، اس کا کہنا رب کا کہنا، اس کی بات رب کی بات، جیسے کہ کوئلہ آگ میں پہنچ کر ایسے فنا ہوا کہ قالب تو کوئلے کا رہا، مگر شکل اور نام اور کام آگ سا ہو گیا۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی اللہ کے درجات پر فائز تھے، اس لیے ان کو دھوکہ دینا اور ان کا مذاق اڑانا در حقیقت رب کو دھوکہ دینا اور اس سے مذاق کرنا ہے۔ اس لیے رب نے گویا منافقین سے اپنا بدلہ لیا اور فرمایا اللہ یستہزئ بہم۔ جس قدر رسی لمبی ہوتی ہے اس قدر جھٹکا سخت لگتا ہے،
اور جس قدر چکی دیر میں پیستی ہے اس قدر باریک پیستی ہے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہ مہلتیں خطرناک ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کے شاید کا ترجمہ و تفسیر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ آج کا لیسن پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔